کیا خامنئی نے مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ولایت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں؟ آخر الزمان جو ہے امام مہدی وہ تشریف لائیں گے تو وہ آ کے جو چاہیں گے وہ کریں گے. اسی لیے وہاں جمعہ نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ کہتے ہیں ایک اجتماعی نماز ہے، اور وہ جمعہ صرف اور صرف امام مہدی پڑھائیں گے. اس دنیا میں کوئی بھی جو انسان ہے وہ کمپلیٹ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم شیعہ ہیں 12 امام 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور حضور کی حدیث کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، وہ ہے قرآن اور اہل بیت. ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کی شہادت پر کئی ایسے شیعہ میں نے دیکھے جو کہ احتجاج نہیں کر رہے اور وہ خاموش ہے، اور کئی ایسے میں نے شیعہ دیکھے جو رو رہے ہیں، وہ اپنے ملکوں میں اپنے گلی محلوں میں احتجاج کر رہے ہیں اور بڑے غم زدہ ہیں. کہ یہ ویڈیو تو خیر شیعوں کے لیے ہے، یہ شیعوں کے مسئلے مسائل ہے، جو کہ اسی مسئلے مسائل میں یہ ویڈیو رہے گی. حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب کا سلسلہ ختم ہو چکا. یہ شیعہ کے 2 گروہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں. پہلا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نیابت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ابھی ان کا نائب امام کوئی نہیں ہے. لیکن دوسری جانب ایک اور سلسلہ ہے جس کو ولایت فقی کہا جاتا ہے، اور ان کو اصولی شیعہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصولی شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے، جیسے کہ وہ خمینی کو مانتے تھے، پھر اس کے بعد خامنئی کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب مانتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو امام کہا جاتا ہے، امام خامنئی، امام خمینی، یعنی کہ ہم نے دیواروں پہ دیکھا، مختلف دیواروں پہ دیکھا کہ برسی امام خمینی. تو شیعہ قائد میں تو 12 امام ہیں. پھر ہم نے کسی دیگر علماء سے پوچھا کہ یہ آخر کیا معمولات ہے کہ ان کو امام کیوں کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جیسے مسجد میں بھی تو کوئی امام ہوتا ہے جو جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، آپ اس کو جو وہ والا امام سمجھو. تو ہم نے کہا کہ مسجد والے امام کو تو ہم نے دیکھا اس کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی. تو خیر انہوں نے کوئی اتھینٹک جواب نہیں دیا. اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم وہ مولوی دکھائیں گے شیعہ جو کہ خامنئی صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ان کی کچھ دلیلیں بھی آپ نے سننی ہے. اور یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد میری اس میں کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ شیعت کا جو معیار ہے وہ آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے. کیونکہ ہم شیعہ ہیں 12 امام 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور حضور کی حدیث کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھے گی. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے قرآن اور اہل بیت، یعنی کہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پاک. ہم نے ان سے دین لینا ہے. تو آپ نے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا، قرآن اور اہل بیت اور یہ مولوی کی باتیں سننی ہے. پھر اس کے بعد ہم میں ایک اسکالر جو مولوی نہیں ہے، وہ ٹی وی اسکالر ہے جو کہ ادھر ایران میں جا کے کام کرتا رہا ہے، اس کی بھی باتیں سنواؤں گا. تو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں، بڑی اہم ویڈیو ہے. بسم اللہ. اور جو بھی لوگ لاکھوں کا مجمع بھی لا رہے ہیں ہر شہر میں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، عراق ہو، ایران ہو، دنیا کے کوئی بھی ملک ہو، وہاں پر جو احتجاجات کر رہے ہیں اور جو رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، کوئی 3 دن کے سوگ کا اعلان کر رہا ہے تو کوئی 40 دن کی بات کر رہا ہے. جبکہ انہی ملاؤں میں سے ایک تھا جو کہتا تھا کہ 40 دن کا سوگ نہیں ہو سکتا سوائے امام حسین کے. یہ خامنئی کے ملا کہتے تھے. جب عید منانے کے بجائے مومنین گریا کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، اور بعض یہ کہتے تھے کہ تو ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے مولا کائنات کی شہادت کو، تو کہتے تھے کوئی 10ویں کا تصور نہیں ہے. اب یہ ملا کے لیے 40ویں کا تصور کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو اس سے پہلے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم کو کوئی ذاتی پرخاش ہے ان سے، ہم بیسکس کی طرف واپس لانا چاہیں گے، اور خاص طور سے اہل ولایت کو. آپ ایمانداری سے ہمیں بتائیں، کیا خامنئی نے مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ولایت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں؟ کیا یہ اپنے ملک میں ولایت فقیہ کی بات کرتے تھے یا نہیں؟ کیا ان کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے یا نہیں؟ قرآن میں اللہ نے آیت ولایت میں جو قرآن کا 5واں سورہ ہے اس کی 55ویں آیت میں صاف صاف کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کلمہ حسر کے ساتھ اللہ نے کہا ہے صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے.
بے شک. اور اس کے رسول تمہارے ولی ہیں, اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں, یعنی مولائے کائنات سے لے کر امام مہدی تک. اس کے بعد 1400 سال ہو گئے, آج تک کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی, کسی میں جسارت نہیں ہوئی کہ وہ ولایت کے منصب کا دعویٰ کرتا. ابلیس نے جناب آدم کا سجدہ کیا نہیں کیا, انکار کیا سجدے سے, مگر ولایت کے منصب کا دعویٰ نہیں کیا اس نے. خود حضرت آدم جو مسجود ملائکہ ہیں انہوں نے ولایت کے منصب کا دعویٰ نہیں کیا. یزید جیسا ملعون جو امام حسین سے بیعت مانگ رہا تھا اس نے ولایت کے منصب کا دعویٰ نہیں کیا. سقیفہ کے غاصب خلفاء انہوں نے بھی ولایت کا دعویٰ نہیں کیا. ان کی کسی کتاب میں کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ولایت کا منصب ہے. یہ جو ولایت کے منصب کا اور سارے اختیارات جو رسول کو حاصل تھے وہ ہمیں حاصل ہیں, نعوذ باللہ. اور اس نظام کی بیعت کرنا وہ رسول خدا کی بیعت کے برابر ہے. یہ سب ثبوت ہم پیش کرتے رہے ہیں اور ابھی پھر کریں گے کہ یہ کتنی بڑی خرافاتی باتیں ہیں. خدا کی لعنت ہو ان تمام لوگوں پر جو ایسے شخص کو جس نے ولایت کے منصب کا جھوٹا دعویٰ کیا, ایسے شخص کو کہ جس نے ولایت کے منصب کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے آگے سب سے پہلے خمینی نے امام لفظ لگایا. نائب امام ہے یا امام ہے, ماننے والے کہہ رہے ہیں نائب امام ہے اور لفظ لگا رہے ہیں امام. اسی طرح سے خامنئی کے ساتھ بھی یہی کیا. آپ بتائیے اہل ولایت, آپ بتائیے اہل ازا, آپ تو مخلص ہیں نا مولا کی ولایت میں, پھر آپ کیوں کنفیوز ہو گئے؟ اس کے علاوہ اس کے جو فتاوے ہیں وہ فتاوے کیا آپ بھول گئے؟ اے عزاداروں کیا آپ بھول گئے کہ اس نے قمع زنی زنجیر زنی کو اسی ملعون نے حرام قرار دیا تھا, اسی خامنئی ملعون نے؟ اے عزاداروں کیا آپ بھول گئے ہیں کہ یہ وہی خامنئی ملعون ہے کہ جس نے یزید کے کھیل شطرنج کو آج تک 1400 سال سے شیعت میں کسی نے جائز نہیں کہا. اس نے نہ صرف جائز کیا بلکہ عملی طور پر اس نے نرسری سے لے کر پرائمری سے لے کر سیکنڈری سے لے کر اسکول سے لے کر کالج سے لے کر یونیورسٹی سے لے کر ہوٹلوں میں, میوزیمز میں, لائبریریز میں, نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر اس یزید کے کھیل کو عام کیا, جس کی بساط دیکھنے کو امام نے کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کوئی اپنی ہی سگی ماں کے فرج کو دیکھ رہا. اتنی سخت حدیث جس کے بارے میں, جس کو امام نے شرک کہا, جس کو کفر کہا. اس شطرنج کو اس نے عام کر دیا اور اس نے اپنے ملک میں, مولا رضا کے پاک ملک میں, مولا رضا کو اذیت ہوئی, شہزادی معصومہ قم کو اذیت ہوئی کہ اس نے وہاں پر انٹرنیشنل کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ وہاں پر رکھوائے, ایک بار نہیں کئی بار. 94 میں ہی اس نے فتوا بھی دیا تھا قمر زنجیر کے خلاف, اور 94 میں ہی ہندوستان کا وشوناتھن آنند وہاں سے شطرنج کا مقابلہ جیت کر آیا تھا ایران سے. ذرا تصور کریں آپ, امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث آپ سب کو یاد ہوگی ہے اہل ازا کہ اگر تم شطرنج کی بساط کو دیکھو اللہ تو فوراً یزید پر لعنت کرو اور میرے شہید جد پر سلام کرو. ہائے ہائے. اے عزاداروں کیا ہو گیا ہے آپ کو, کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ مولا کے عزادار ہیں. ملا کے لیے غم کا اظہار کب سے شروع ہو گیا؟ وہ بھی ایسا ملا جس نے عقائد کو بھی نقصان پہنچایا, احکامات فقہ اہل بیت کو بھی نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کرتا رہا. اسی لیے فتوا دیا تھا کہ نامحرم کے نطفے سے اولاد پیدا کرنا جائز ہے. نعوذ باللہ. جو اہل ولایت بمبئی سے لے کر یو کے تک, دبئی تک, جو بار بار ہمیں میسج کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہماری اس حدیث کو پڑھ کر ہمزر والا زوفائشیت نمن جیسے یزید, کہ یہ شخص اور اس کا پورا جو گروپ ہے اب سارے کے سارے ملا, وہ مولا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے کمزور شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ نقصان دہ ہے. تو ہمیں کہہ رہا ہے یہاں پر مولا کمزور شیعوں کا مطلب طاقت میں کمزور نہیں, عقیدے میں کمزور شیعوں کی بات کر رہے ہیں. حدیث تقلید آپ پڑھیے, بمبئی کے جتنے لوگوں نے ہم کو میسج کیا ہے, دبئی کے جن لوگوں نے میسج کیا ہے, یو کے, یو ایس کے, کینیڈا کے جن لوگوں نے میسج کیا ہے, جنہوں نے پازیٹیو میسج کیا ہے, ان کے ہم شکر گزار ہیں. لیکن جنہوں نے سوالیہ میسج کیا ہے ان عزاداروں سے ہم پوچھتے ہیں, ان اہل ولایت سے ہم پوچھتے ہیں کیا آپ ولایت امام مہدی میں خالص ہیں؟ اگر آپ خالص ہیں تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس ملا نے ولایت کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ جو آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں بہت سے خطبہ منافق جو مولائیوں میں چھپے ہوئے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ صہیونی طاقت تیاری کر رہی ہے امام مہدی سے لڑنے کی, تو امام مہدی سے لڑنے کی تو اس زمانے سے لے کر آج تک 14 سال سے سارے تیاری کر رہے تھے. بنی امیہ اماموں سے نہیں لڑ رہے تھے, بنی عباس اماموں کو نہیں شہید کر رہے تھے, تو اماموں نے کون سی فوج بنانے کے لیے کہا؟ اور امام نے کب غیبت کبریٰ میں اس طرح کی اجازت دی کہ جو یہ کچھ کر رہا تھا؟ خود دشمنوں نے جنہوں نے اس کو قتل کیا, جب ان کو یونائٹڈ نیشن کی کاؤنسل میں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا انٹرنیشنل لا کے خلاف, تو انہوں نے جو 2 نعرے جس کو پیش کیا اور بہت سارے نکات پیش کیے, ان نعروں سے ہم شروع سے منع کر رہے ہیں کہ مولا نے ایسی اجازت نہیں دی, ایسا حکم نہیں دیا. وہ نعرہ کیا ہے جسے ہر نماز کے ساتھ اس بدعت کو جاری کیا خمینی نے اور بعد میں جاری رہی,
क्या नारा? अच्छा, ये नारा हम आपको सुनवाएंगे. हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको, क्योंकि ये देखा जाए तो ये एक मौलवी है और ये एजेंट भी हो सकता है, जैसे अल्लाह यारी भी एजेंट है, वो भी खुमैनी खामनाई के ख़िलाफ़ बात करता है, विलायत फ़की के ख़िलाफ़ बात करता है, और ये भी ऐसा ही एजेंट हो सकता है. तो आपको मैंने बताया कि ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें फ़ैसला आपने करना है. मैंने आपको कोई नहीं बताना कि भाई ये बात सही क्या है. आप दिमाग रखते हैं. मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारा शिया जो है वो अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता. यानी कि उसका दिमाग इतना काम करता है, उसके दिमाग में इतने सेंसर है कि वो बात को समझ पाए कि उसे किस जानिब जाना है, क्या फ़ैसला लेना है, ख़ास तौर दीन के बारे में. तो अभी जो मैं आपको बंदा सुनवाने वाला हूँ, ये एक स्कॉलर है, कोई मौलवी नहीं है. जो बैकग्राउंड में हुआ ईरान की तारीख़ में, इनकलाब की तारीख़ में जो हुआ, ये वो बयान करेगा, क्योंकि ये वहाँ पर एज अ स्कॉलर मीडिया में काम करता रहा है. तो आइए इनसे सुनते हैं ये इस विलायत फ़की के बारे में और ये चीज़ों के बारे में जो भी आपको मैंने सुनाई, ये क्या कहते हैं. तो वीडियो आपको दिखाता है. इसीलिए आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं, इनको मैं खुद ज़ाती तौर पे एक दफ़ा उनकी, जब मैं वहाँ ईरान में प्रोग्राम कर रहा था. किस सन में आपकी मुलाकात? मैं 2007 की बात. 2007 में अभी वहाँ वो हंगामे नहीं शुरू हुए थे जो आज़ाद ख्याली वाले. तो 2007 में वहाँ अल्लामा इकबाल के ऊपर मैं प्रोग्राम कर रहा था टीवी के. अच्छा, तो ईरानी टीवी पे आप इल्हामा इकबाल के प्रोग्राम करते थे. और उस वक्त आप किस हैसियत में वहाँ पे तैनात थे? मैं वहाँ पर था, ECO एक 10 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी था, और उनका जो कल्चर सेंटर है उसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था. अच्छा जी, ये आपने जान लिया कि ये उधर मीडिया में थे, और इस बंदे ने ऐसी बात कर दी है जो कि मौलवी ने बहुत छोटी बात की है. वो मौलवी ने जितनी भी बातें की हैं, वो बात तो मुझे उन बातों में इतनी कोई बातें तो वो भी खैर बड़ी गौर व फिक्र वाली है, लेकिन इसने कहा है कि 91,000 बंदा, 91,000 बंदा जो है वो खुमैनी साहब ने कत्लेआम करवाया. ज़ुबैरियों ने मुख्तार के मुकाबले में, जब मुख्तार की फ़ौज को ज़ुबैरियों ने पकड़ा था तो 30,000 लोग थे. 30,000 लोग, वो मैंने देखा तो मैं परेशान हो गया. 30,000 लोगों की गर्दनें काटी, और ये बंदा बता रहा है कि खुमैनी साहब ने 91,000 बंदा. बहुत बड़ी अजीब बात है भाई, मैं सुन के परेशान. खैर ये आपको भी सुनवाते हैं, बिस्मिल्लाह. ये अपनी सारी की सारी इनका बेस बनता है लेबनान के तशय्यो के साथ. सही है, दोनों में एक फ़र्क है. जो इराक का शिया है वो कहता है कि एक अरसे के बाद जब वक्त आएगा. आपको बताते चले, ये जो बता रहे ने कहते कि भाई 2 किस्म के शिया थे उस टाइम, जिस टाइम ये उधर थे. पुरानी बात है. तो कहते कि एक विलायत फ़की वाले शिया थे और एक विलायत फ़की के ख़िलाफ़ वाले शिया थे. वो शायद ये अभी भी ये जो मैंने आपको मौलवी सुनाया है, ये वही है, अल्लाह यारी भी वही है, ठीक है, जिनको ये विलायत फ़की वाले जो कहते हैं कि ये अखबारी हैं, ये एजेंट है. ठीक है, तो बड़े गौर व फिक्र से आपने सुनना है ये वीडियो का. तो आखिर ज़मान जो है इमाम मेहदी वो तशरीफ लाएंगे, तो वो आके जो चाहेंगे वो करेंगे. तो हमें उस वक्त तक मामला कराना. इसीलिए वहाँ जुमा नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि जुमा जो है वो कहते हैं एक इज्तिमाई नमाज है, और वो जुमा सिर्फ और सिर्फ इमाम मेहदी पढ़ाएंगे. इसी तरह मस्जिद में आप चले जाएं तो मस्जिद में मुसल्ले पे इमाम खड़ा नहीं होता, बल्कि सामने मुकब्बर खड़ा होता है. वो अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह अकबर कहते हैं. वो मुसल्ला खाली रखा जाता है कि मसाज जो है इमाम मेहदी का जब आएंगे तो वो इस पे इमामत करेंगे, इस पे और कोई नहीं बैठ सकता. लेकिन ये जो ईरान का इनकलाब है, जो शियत है, ये उससे मुख्तलिफ है. इनका एक तस्वर है विलायत फ़की का. विलायत फ़की, बिल्कुल. और वे कहते हैं कि जब तक इमाम मेहदी नहीं आता, हमारी जिम्मेदारियां, वो जो मर्जे है उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती. और वो मर्जे जो है वो इमाम मेहदी के आने की राह हमवार करेगा, क्योंकि इमाम मेहदी ने कल आना है. उस वक्त के दौर के लोग जाने, मुझे मेरे दौर के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया. और इस तस्वर को सबसे मजबूत किया था, वो किया था डॉक्टर शरीयती ने. डॉक्टर शरीयती ने एक जगह बनाई थी अपना, हुसैनिया इरशाद. सही. और हुसैनिया इरशाद जो था उसके अंदर उसने बकायदा डिबेट्स करवाता था, और वो कहता था कि शियत 2 किस्म की है, तशीय सफ़ी और तशीय अलवी. हज़रत अली की शियत
اور حضرت اور جو صفی خاندان کی شیعت، ایک کا رنگ سرخ ہے، حضرت علی کا شیعت کا رنگ سرخ ہے، اور صفی کا رنگ کالا ہے۔ حضرت علی کی شیعت قیام ہے، کھڑا ہونا، باطل سے مقابلہ کرنا، اور یہ گریا ہے۔ تو وہ کہتے تھا کہ اصل شیعت جو ہے علی کی شیعت ہے، جس کو یہاں بدل دیا گیا ہے کہ آپ گریا کرو، آپ امام رضا کے مزار کے اوپر شاندار قسم کی زری لے کے جاؤ، اس کے پتہ، لیکن شیعت ہوا۔ اس سے پھر ہوا یہ کہ یہ جو ولایت فقیہ والے تھے، انہوں نے اس سے روشنی لی۔ دوسرا ان کو علامہ اقبال کے اشعار جو تھے انہوں نے بہت روشنی تھی۔ اچھا، علامہ اقبال کے جو شاعری تھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ولایت فقیہ والوں کو بہت روشنی دی، تو یہ علامہ اقبال کیا کوئی حجت ہے؟ علامہ اقبال جو ہے یہ کوئی معصوم ہے؟ کیا قرآن اور اہل بیت میں علامہ اقبال کا ذکر ہے کہ ہم نے ان سے دین لینا؟ یہ بڑا پوائنٹ ہے، بہت پوائنٹ ہے یہ، آگے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ان کو کہا کہ یہ امریکی ایجنٹ ہیں۔ وہ چیختے تھے ہم تو امریکہ کے خلاف 25 سال سے لڑ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ امریکی ایجنٹ بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں۔ اچھا، 51,000 بندہ جو ہے انہوں نے پکڑا، اور آیت اللہ خمینی کا ایک آرڈر ہے، ایک رات کے اندر ان کو پھانسی دی تھی۔ اس کے بعد انقلاب کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے 2 آرگنائزیشن بنائیں، ایک تھی پاسداران انقلاب اور دوسری تھی بسیج۔ پاسداران انقلاب وہ تھے کہ جو فوج کی تقریباً ریپلیسمنٹ تھی، کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی ہمارا انقلاب کو ادھر ادھر کرنے کے لیے کوئی جرنیل اٹھتا ہے تو یہ پورے کی پوری فوج کے اوپر ایک چیک ہے۔ اور دے ٹوک اوور۔ اور وہاں جو ایت اللہ سیستانی کے ساتھ اور مختصر سے لڑائی اس بات کی بھی تھی کہ یہ ایرانی شیعت یہاں کیسے آ گئے، کیونکہ وہ سیستانی جو ہیں وہ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے۔ اب 3 نعرے لگتے ہیں ہر جمعے میں۔ جو آیت اللہ سیستانی جس کو کہا جاتا ہے وہ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، یعنی کہ خامنائی کی جو انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، سیستانی ان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اگر وہ واقعی ہے تو پھر سیستانی صاحب کو بھی ماننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ٹی وی اسکالر میں نے آپ کو دکھایا، یہ کا نارمل انسان ہے، نہ یہ شیعہ نہ یہ سنی ہے۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے دکھائیں تاکہ وہ جو مولوی والی باتیں ہیں اور یہ باتیں آپس میں آپ ان کا معیار دیکھ سکیں کہ آخر صحیح کیا ہے، شیعت میں صحیح عقیدہ کن لوگوں کے پاس ہے، اخباریوں کے پاس ہے یا اصولیوں کے پاس ہے۔ یعنی کہ ابھی 2 قسم کے شیعہ ہیں، جو ایک شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نائب نہیں ہے، ہمیں قرآن اور حدیث سے دین دیکھنا ہوگا اور ان علماء حق کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو ہمیں قرآن اور اہل بیت سے دین بتائیں، اپنی ذاتی باتیں نہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو اخباری شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ولایت فقیہ والے جو ہیں وہ بھی 12 اماموں کو مانتے ہیں، ان کے عقائد بالکل سیم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، موجودہ نائب، اور وہ ایک سلسلہ ہے جیسے خمینی اور ابھی خامنائی۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو یہاں یہ باتیں ویڈیو دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ کیوں کچھ شیعہ جو ہیں وہ خامنائی صاحب کی شہادت پر گھروں سے باہر نہیں آئے یا وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور کیوں کچھ ایسے شیعہ ہیں جو باہر آئے اور ان کی حکومت کی طرف سے ان کے اوپر تشدد اتنا ہوا کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ یعنی کہ 35 لوگ اس دنیا سے جا چکے خامنائی کی شہادت کے بعد۔ انہوں نے جب مظاہرات شروع کیے اپنے ملکوں میں تو پاکستان میں 35 جو ہے شہادتیں موصول ہوئیں کہ 35 لوگ مارے گئے۔ تو ابھی یہ اس بات کا کون فیصلہ کرے گا کہ یہ ان کو نکلنا چاہیے تھا کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا؟ کامنٹ باکس میں آپ بتائیے۔ باقی ہم آپ کو بھائی نہیں بتاتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آپ نے خود جاننا ہے۔ یہ نہ ہو کہ مجھے آپ کہیں گے بھائی آپ بھی وہ ہے MI6، استغفر اللہ، ہم ایجنٹ ہیں محمد و آل محمد کے، قرآن اور اہل بیت پر۔ باقی اسرائیل پر، امریکہ پر لعنت ہے جو آل محمد کا دشمن ہے، چاہے میرا باپ کیوں نہیں، اس پر لعنت ہے جو آل محمد کے مخالف ہے۔ اور جو شیعوں کا دشمن ہے، جو انسانیت کا دشمن ہے، جو قرآن اور اہل بیت کا دشمن ہے، اس کے اوپر لعنت ہے چاہے وہ میرا باپ بھی کیوں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تو کلیئر ہوگی۔ یہ نہ ہو کیونکہ بھائی ویور بڑے عجیب ہیں، منٹ نہیں لگاتے الزام لگانا کسی کے اوپر، بھائی فوراً کامنٹ میں لکھ رہے ہیں یہ بھی ایسا ہی ہے، استغفر اللہ۔ اچھا، اسی مولوی کی
وہ جو نعرہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو سنائیں گے، اسی مولوی کی کچھ باتیں رہتی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا دیتے ہیں. یہ لیں دلیل پیش کریں. ہمارے بیٹوں سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں غم کا اظہار کیا، تو اس نے کہا کہ ہم نے غم کا اظہار اس لیے نہیں کیا ہے چونکہ اس نے قما زنجیر کو حرام قرار دیا ہے، تو ایسا عزادار ہم نے غم کا اظہار نہیں کیا. چونکہ اس نے شطرنج کو جائز کیا ہے، اس لیے مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے فقہ پر عمل کرتے ہوئے ہم نے غم کا اظہار نہیں کیا. چونکہ اس نے نامحرم کے نطفے سے اولاد پیدا کرنے کو جائز کہا ہے، اس لیے ہم نے اس پہ لعنت کی ہے، غم کا اظہار نہیں کیا. تو بھاگ لیے سامنے والے. جواب کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے حقائق ہیں نا، یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے کہ اس نے ایسے فتوے دیے تھے کہ نہیں. خود تلاش کریں، خود بتائیں مجھے کہ یہ فتوے اس نے دیے تھے یا نہیں دیے تھے. خامنئی امام رضا کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تھا کیا؟ یہ سوال ہے میرا، اہل ولایت سے سوال ہے. کربلا کا غم ہم مناتے ہیں، یہ خامنئی ملعون وہ ہے جو کہتا ہے آج کی کربلا فلسطین ہے. اچھا جی، یہاں پر ویڈیو کا ہم اینڈ کرتے ہیں. اور جو ہمارے ایسے شیعہ بھائی ہیں وہ اگر یہ دین کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑے احتیاط سے بات کریں، وہ احادیث بیان کریں. اور جو شیعہ علماء، شیعہ مولوی اس احادیث کی پیروی نہیں کرتے، آپ ان کا نام لے کر کہیں کہ بھائی یہ آیت اللہ فلاں جو ہے یہ احادیث کے مطابق انہوں نے یہ عمل نہیں کیا. تو کیونکہ پھر لوگ معیار کو نہیں سمجھتے، لوگ احادیث کے معیار کو نہیں سمجھتے. ہمارے کچھ میرے اپنے جاننے والے رشتہ دار ایسے کافی لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ہم نے یہاں حدیث آگے رکھی ہے، حدیث کو بھی تو دیکھیں، یا آپ کے دل میں جو اچھا لگتا ہے وہ دین ہے. نہیں بھائی، حدیث کا بھی کوئی سٹیٹس ہے، معیار ہے، قرآن پاک کی آیتوں کا معیار ہے. ابھی جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ افطار کرو رات تک، ابھی لوگ قرآن پاک کو بھی ٹھکرا دیتے، نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں یہ شیعوں کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے شیعوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. بازی وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، ہم بھی کہتے صحیح ہے، لیکن اس شخص نے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں خامنئی صاحب کو، خمینی صاحب کو، کہ انہوں نے جو ہے ایران میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی اور شیعت کو پروموٹ کیا. جو شیعت کو پروموٹ کرتا ہے، شیعوں کا دفاع کرتا ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یقیناً اس دنیا میں کوئی بھی جو انسان ہے وہ کمپلیٹ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انسان معصوم نہیں ہے، انسان ہے ہی غلطیوں کا پتلا. تو اس لیے انسان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ انسان کو فالو نہیں کرنا چاہیے دین مذہب کے معاملے میں. ہمیں قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنا ہے اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں. تو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کسی دوسرے پر الزام لگا دیں کہ بھائی یہ اس کو برا کہہ رہا ہے تو لہٰذا یہ بندہ ہی غلط ہے. نہیں، ہمیں معیار اپنا قرآن اور اہل بیت بنانا ہے. تو لہٰذا کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کی بے احترامی، جیسے یہ علماء صاحب کہہ رہے تھے خامنئی ملعون اور یہ ساری باتیں، تو یہ ذرا بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھائی انہوں نے اس چیز پر صحیح نہیں کیا، کیونکہ ابھی لوگ نہیں سمجھ پاتے ان باتوں کو. تو ہم بھی شاید آپ کو نہ سمجھا پائیں. کامنٹ باکس میں آپ دیکھیے گا، اب جتنے بھی آپ کامنٹ کریں گے نا، دیگر لوگوں کے بھی کامنٹس پڑھیے گا، پھر آپ ادھر بتائیے گا کہ بھائی سمجھیں ان باتوں کو، شخصیات کے پیچھے مت جائیں، آپ قرآن اور اہل بیت کے پیچھے جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گمراہی آپ کے قریب نہیں آ سکتی، آپ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے اگر قرآن اور اہل بیت. تو ایک شخص جب حدیث آگے رکھ رہا ہے، پھر حدیث کو آپ سمجھیں. اگر آپ کو حدیث میں نہیں سمجھ آ رہا تو اپنے مولوی کے پاس لے جائیں، علماء کے پاس لے جائیں. ایک علماء نہیں، دوسرا علماء، تیسرا علماء، کہیں نہ کہیں تو اس حدیث کی اتھینٹک آپ کو بات ملے گی. پھر ہر ایک انسان کے اندر ایک سینسر بھی لگا ہوا ہے جو اس کو بتا دیتا ہے. تو بہرحال بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہم دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی فائنل رزلٹ تک آپ کو نہیں پہنچا رہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.